جو ہم قیام اللیل کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا وظیفہ بتایا ہے وہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت فرمائی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا عمل بتایا ہے وہ بھی یہی ہے۔ سورہ المزمل میں آپ نے پڑھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کیجئے، اور اس قیام کے دوران آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ سمجھ سوچ کے پڑھا کریں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا عمل کہ آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم آپ قیام فرماتے تھے اور نوافل کے دوران قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت بہت سمجھ کے بہت پیار سے محبت سے سریلی آواز سے پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ کی رحمت کی آیات تلاوت فرماتے تو رحمت کی دعا مانگتے، اور جب ایسی آیات کی تلاوت فرماتے جن میں اللہ کے غصے اور غضب کا ذکر ہے تو اللہ کے غضب سے پناہ میں آتے، اور یوں تلاوت اور دعا ساتھ ساتھ چلتی، اور اس دوران میں آپ پہ شدید گریہ کی کیفیت طاری ہوتی۔ یہ بات میں آپ سے تجربے کی بتا دوں اور آپ خود تجربہ کر لیں، قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ آخری 20-25 صورتیں، سورہ کیا ہے پارہ عامہ کی 30ویں پارے کی، ان کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور تلاوت کریں اسی طرح سے نوافل کے دوران۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جس قدر دل اس بات پہ نرم ہوتا ہے، اس عمل سے جتنی رقت طاری ہوتی ہے، جتنا گریہ اور رونا آتا ہے، اور کسی عمل سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ حضور کا زندگی بھر کا عمل تھا، اور یہ اس کو تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ یہ زندگی بھر حضور پہ فرض رہا، صحابہ کرام پہ صرف 1.5 سال تک فرض رہا، 1.25 سال۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے اس کی فرضیت اٹھا لی گئی، پھر صحابہ کرام اس کو زندگی بھر پڑھتے رہے، لیکن نفل سمجھ کے، حضور کی سنت سمجھ کے، لیکن حضور پہ زندگی بھر یہ تہجد کا عمل جو ہے یہ فرض رہا۔ اور تہجد میں آپ صرف 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ 8 رکعتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان میں آدھی رات گزر جاتی تھی۔ تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی نازل ہوتا تھا تو آپ کو اسی وقت یاد ہو جاتا تھا۔ آپ کو قرآن مجید یاد کرنے سے منع فرما دیا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کو جلدی پڑھنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ سے پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ دل ہی دل میں اس کو فوراً دہرانا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جائیں، اور اتنی بڑی امانت جو لوگوں تک پہنچانی ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو آپ اس کو دہرانے لگ جاتے تھے، زبان ساتھ ساتھ حرکت دیتے تھے، تو منع فرما دیا گیا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم یاد کروا دیں گے، یہ ہم پڑھوا دیں گے، اور وہ ہو گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس قرآن مجید کو حضور کے دل پہ نازل کیا گیا، تو جو بات نازل ہی دل پہ ہوئی تو وہ بھولتی کیسے؟ تو جو ہی قرآن مجید نازل ہو جاتا آپ کے ارد گرد
لکھنے والوں کی ایک جماعت موجود تھی، آپ فوراً ان کو بتا دیتے، لکھوا دیتے، وہ لکھ لیتے تھے، اور حضرت جبریل امین آپ کو یہ عرض کر دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اس کو فلاں صورت میں درج کروا دیجئے، فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے۔ تو اس کی ساتھ ہی ساتھ ایڈیٹنگ اور کمپوزنگ جاری رہتی تھی۔ ایسا وقت نہیں آیا کہ ان آیات کو پھر بیٹھ گئے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بیٹھ کے ان کو چننا شروع کر دیا ہو اور لکھنا شروع کیا ہو اور جوڑنا شروع کر دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہے جس کے تحت لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، ایسا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فوراً اسی وقت درج کر دیا جاتا تھا، اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن مجید پورے کا پورا لکھا جا چکا تھا، اور صرف ایک صحابی کے ہاں لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ درجنوں صحابیوں کے ہاں قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں، کتابی شکل میں موجود تھا۔ صرف یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں اعلان فرمایا کہ میں رمضان میں پورا قرآن مجید سناؤں گا، جبریل امین سنیں گے۔ جبریل امین نے حضور کو قرآن سنایا، آپ نے سنا پورا قرآن مجید، آپ نے پورا قرآن مجید سنایا، جبریل امین نے سنا، اور صحابہ کرام نے وہ اپنے سارے مصحف کھول کے بیٹھ گئے کہ حضور کی جو تلاوت ہو رہی ہے، اب اس تلاوت سے اپنا اس مصحف کو، اس قرآن مجید اس کتاب کو جو انہوں نے لکھ رکھی ہے اس کو ملا لیں، کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ ایک اہم بات، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس لیے کہ وہ ایک لقب لوگوں نے حضرت عثمان کو دے دیا جامع آیات القرآن، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پہ جمع کر دیا، ایسا نہیں کہ آیات کو جمع کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے، اس لیے کہ یہ باتیں جو ہیں علمی طور پہ جاننے کی ہیں، ذرا سا سوال کر لیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی حضرت عثمان نے پھر وہ قرآن مجید کے نسخے کیوں جلا دیے تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر قرآن جمع کرنے کے لیے لوگوں کی کمیٹیاں کیوں بنوا دی تھی۔ یہ بات میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کو، چونکہ یہ قرآن کا میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ تعارفی ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے اس شکل میں ہم تک پہنچا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف نسخے، مختلف کتابیں، مصحف تمام بڑے بڑے صحابہ کے پاس، تمام بڑے بڑے قراء کے پاس، حفاظ کے پاس موجود تھے۔